لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جمالك وجلاله، واللعن على أعدائهم الشاهدين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يقولون فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. گفتگو ہماری چل رہی تھی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے سلسلے میں کہ جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے متقیوں کے صفات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، جس میں الحمدللہ اب تک جو ہے وہ 29 صفتیں گزر چکی ہیں، 30 سے لے کر کے 34 تک انشاءاللہ آ جائیں۔ پچھلی جو گفتگو جہاں سے چھوٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ متقیوں کے حالات رات میں نماز شب، اگر ڈاکٹر صاحب موجود تھے ان کو یاد ہوگا 19 کو آخری درس یہ ہوا تھا کہ نماز شب کا سلسلہ۔ آج پھر کیا کرتے ہیں، یہ 29ویں صفت یہ تھی کہ یطلبون فکاک الرقاب، راتوں کو یہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی طلب کرتے ہیں، جہنم سے آزادی کی دعا راتوں کو اٹھ کے بستروں سے اپنے کرتے ہیں۔ یہ گفتگو پچھلی ہو گئی الحمدللہ۔ آج یہاں سے آغاز ہوگا وَأَمَّا النَّهَارِ، راتوں کو تو یہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یطلبون فکاک رقابہم، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے کو جہنم سے آزاد ہونے کی دعا کرتے ہیں، یہ ان کا رات کا عالم ہے۔ وَأَمَّا النَّهَارِ، دن میں متقیوں کا حال کیا ہے؟ وَأَمَّا النَّهَارِ فَعُلَمَاء علماء ابرار اتقیاء، دن میں یہ حلیم ہے، دن میں یہ عالم ہے، دن میں یہ ابرار ہے، دن میں یہ تقی۔ البتہ یہ تقی بھی بحث ہوئی کہ متقیوں کے سلسلے میں تو خطبہ ہی ہے، یہ تقی کیا ہے؟ وہ تقوی عام تقوی خاص، اگر توفیق الہی ہوئی اور موقع ہوا تو اس پر عرض ہوگا، ورنہ آج دو چیزیں اس پہ گفتگو کرنی ہے، ایک حلم پر انشاءاللہ اور ایک ابرار کون ہے۔ دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ اہمیت جو دین نے دی ہے وہ حلم کو، حلم یعنی بردباری، حلم کی جو تعریف علماء اخلاق نے فرمائی ہے، اہل لغت نے کی ہے، وہ کہتے ہیں الحلم ضبط النفس عن ہیجان الغضب۔ حلم کی، جس کو اردو میں بردباری کہتے ہیں، حلم کی تعریف کیا کی ہے علماء نے؟ الحلم ضبط النفس عن ہیجان الغضب، نفس کو غصے اور غضب کے ہیجان سے کنٹرول کر لینے کا نام کیا ہے؟ حلم ہے، جس کو ہم بردباری کہتے ہیں۔ یا دوسری تعریف کی گئی الحلم ہوا التثبت فی الامور، امور میں ثابت قدم رہنا، الجھ نہ جانا، گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، غصے نہ ہو جانا، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ حلم کہلاتی ہے۔ چنانچہ یہ حلم اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ روایت کہتی ہے کہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے خدمتگار تھے، غلام تھے حضرت قمبر کو کسی نے گالی دی، نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر قمبر کی اہانت کر دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، قمبر کو برا لگا، قمبر کو تکلیف ہوئی، قمبر پلٹے کی جواب دے۔ اتفاق سے یہ واقعہ مولا کے سامنے تھا، قمبر کو کسی نے توہین کی، قمبر کی کسی نے اہانت کی، قمبر پلٹے کے جواب دے۔ امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا مہلن یا قمبر، سلو، رکو، آہستہ، سنبھل کے، اے قمبر دع شاتمک،
کس کو؟ شاتمک. اب شتم کے معنی دوبارہ سب کو شتم سنا ہے نا, شتم یعنی گالی دے, گالی دے رہا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ دع شاتمک, جانے دو اپنے گالی دینے والے کو, اس کے حال پر چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس سے اس کے فوائد اب گنائے امام نے کہ اگر تم حلم اختیار کرو گے, بردباری اختیار کرو گے, اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آدمی خاص کر کے دینی امور, اگر انسان دینی خدمت پر آمادہ ہو جائے تو اس کو گالیاں خوب ملیں گی. اب اگر اس پر انسان کو کنٹرول آ جائے, حلم آ جائے, تو فوائد کیا ہیں؟ یہاں امام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے قمبر کو سمجھایا کہ جب قمبر کو اس نے گالی دی, قمبر پلٹے کے اس کو جواب, انہوں نے کہا مہلن یا قمبر, خاموش, جواب مت دو. کیوں؟ دع شاتمک, چھوڑو اس کو. فائدہ کیا ہوگا؟ ترضى الرحمہ. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تم خاموش رہو گے, اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دو گے, تو ترضى الرحمہ. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا, خدا خوش ہوگا. خب اس نے اپنی زبان خراب کی ہے, تم اپنی زبان کیوں خراب کرو گے؟ اگر اس کی خوشنودی کے لیے تم چپ ہو جاؤ تو اللہ راضی ہوگا. ترضى الرحمہ نمبر 1. وتسخط الشیطان, اللہ راضی ہوگا, شیطان تپے گا. اس لیے اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ لڑائی آ جائے. اس کا مقصد یہ کہ یہ ان کو گالی دے, وہ ان کو گالی دے, اسی لیے اس نے چڑھا کے گالی دلوائی تھی. اب اگر تم گالی جواب میں نہیں دو گے تو شیطان کو تکلیف پہنچے گی. شیطان تسخط الشیطان, شیطان ناراض ہوگا. وتعاقب عدوك, اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر تم چپ رہ جاؤ قمبر, گالی نہ دو, تو دو کام دے گا کہ ایک تو اللہ راضی, دوسرے شیطان ناراض, تیسرے تمہارے دشمن کی سزا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو. تو عاقب عدوک, تمہارے دشمن کا عقاب, تمہارے دشمن کا سزا یہ ہے. اس لیے کہ جب آدمی کو جو ہے وہ آپ بے توجہ کر لیے نا, تو اندر سے اور تکلیف اس کو پہنچتی ہے. یار میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں, میں اس کو برا بھلا کر رہا ہوں, اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو اور کھلتا اس کو ہے. تو قمبر اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یہ چھوڑ دو نا خود اس کے لیے سزا ہے. وتعاقب عدوک فوالذی فلق الحبہ. اب یہاں امام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے قسم, تو کتنے فوائد ہوئے؟ نمبر 1 اللہ راضی ہوتا ہے دشمن کو جو ہے چھوڑ دینے سے. نمبر 2 شیطان ناراض ہوتا ہے. تیسرے مین سزا اس دشمن کی, گالی بکنے والے کی یہی ہے. اس کے بعد امام نے قسم کہے والذی, فوالذی, قسم اس اللہ کی کہ فلق الحبہ وبرأ النسمہ, جس نے دانے کو شگافتہ کیا. اس کی قسم ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحلم. اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا, بندہ مومن اپنے اللہ کو حلم سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش نہیں کر سکتا. یعنی جتنا اللہ بندے کی بردباری اور حلم سے خوش ہوتا ہے, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. یہ قسم کس نے کھائی؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. ولا اسخط الشیطان بمثل الصمت, اور خدا اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو اگایا ہے, شیطان سب سے زیادہ ناراض کس پر ہوتا ہے؟ کہ مومن جب برائیاں سن کے, گالیاں سن کے چپ رہتا ہے. ولا اسخط الشیطان بمثل الصمت, جتنا خاموشی پر شیطان ناراض ہوتا ہے, تبتا ہے, اتنا کسی اور چیز پر نہیں. ولا عوقب الاحمق بمثل السکوت. اب یہاں پر ایک لفظ امام نے استعمال کیا, ولا عوقب الاحمق. احمق کیوں کہا؟ دیکھیے عقل مند اور بیوقوف کی پہچان پہلے بیان کی جا چکی ہے. روایت کہتی ہے ایک دم شروع میں کہ کیا کہتے ہیں کہ منطقہم الصواب کے ظاہر میں جو پہلی صفت امام نے بیان کی تھی, اس پر یہ گفتگو آ چکی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ زیادہ بولنا حماقت کی پہچان ہے.